میں وسیم اختر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں خالد مقبول سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں عامر خان سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں فاروق ستار صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں انیس قائم خانی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں انیس ایڈوکیٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں ہر مہاجر لیڈر سے درخواست کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سب کے سامنے ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ دیکھو آفاق انسان ہے، آفاق نے ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کہی ہو، آفاق سن لو، ہو سکتا ہے کہ آفاق کی کسی بات کا تمہیں دکھ ہوا ہو، میں نے کسی نجی محفل میں کسی کے لیے کوئی غصے میں بات کہی ہو، میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اس قوم کی خاطر، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سب کو تمہاری ضرورت ہے، سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ مراد علی شاہ نے آپ کے سامنے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کہا جو سب نے سنا کہ پنجاب ہمارے معاملات کو صحیح نہیں چلا رہا، وہ اکثریت کی بنیاد پر ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے، اب تک ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ رہے ہیں، ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور مت کرو۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ کھلا پاکستان کے ساتھ بغاوت نہیں کی؟ یعنی اگر مراد علی شاہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اب تک اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ رہے ہیں، لیکن پنجاب یا وفاق اکثریت کی بنیاد پر اگر ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا، ہمارے مفادات کے خلاف کام کرے گا، تو ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور مت کرو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا مقصد نکلتا ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہے پاکستان کے خلاف سوچیں گے نا۔ آفاق اپنے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے وطن کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر سندھ کے وڈیرے اپنے آپ کو اکثریت کی بنیاد پر ہمیں غلام سمجھتے ہیں اور اقلیت کہہ کر اگر یہ تانا دیں کہ تم کیونکہ اقلیت میں ہو اس لیے فیصلے تم کبھی نہیں کر سکتے، ہم کریں گے، تو یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ جو لوگ آئین کے اندر برطانیہ کے بھی موجود نہیں تھا کہ پاکستان بنانے کی گنجائش موجود ہے، کیا برطانیہ کے آئین کے اندر یہ تھا کہ تم الگ وطن بناؤ گے؟ تم نے قانونی طور پر پاکستان بنایا تھا کیا؟ اپنے بلبوتے پر طاقت کی بنیاد پر بنایا تھا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ سندھ کے پاکستان کے آئین میں صوبے کی گنجائش نہیں ہے، پہلے 2/3 اکثریت سے منظور کراؤ۔ ارے پاکستان ہم نے کسی قانون کے تحت نہیں بنایا تھا، اپنی ضرورت کے اوپر اپنی طاقت کے بل پہ بنایا تھا۔ اگر آج تم یہ کہہ سکتے ہو، آج جب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر پنجاب یا وفاق ہمارے مفادات کے اندر کوئی ڈنڈی مارے گا تو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہیں کرو، تو آج میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ تمہارے مطالبات صرف مطالبات ہیں، تمہارے مطالبات کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ تمہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اقتدار میں برابر کا حصے دار بننا پڑے گا۔ تمہیں اسی طرح صوبہ چاہیے جس طرح سندھیوں کے پاس صوبہ ہے، تمہیں اسی طرح صوبہ چاہیے جس طرح پنجابیوں کے پاس صوبہ ہے، تمہیں اسی طرح الگ صوبہ چاہیے جس طرح بلوچوں کے پاس صوبہ ہے، تاکہ تم اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکو، تاکہ تم محصورین کو واپس لا سکو، تاکہ تم اپنے لوگوں کو ملازمتیں دے سکو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب ہمیں اس نظام سے آزادی چاہیے، اس جبر کے نظام سے آزادی چاہیے، ہمیں بھی اپنا صوبہ چاہیے۔ اب جتنی جدوجہد ہوگی، اب تمہاری اور میری جتنی توانائیاں ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنا وقت ہے، جتنے وسائل ہیں، وہ صوبے کے بنانے کے اندر خرچ ہونے چاہیے۔ صوبے کے حصول کے بغیر اس مہاجر قوم کے مسئلے حل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ 2 مہینے دیکھو کہ وفاق تمہارے محصورین مشرقی پاکستان کے لیے پاسپورٹ جاری کرتی ہے یا نہیں۔ ان 2 مہینوں میں دیکھو کہ کوٹا سسٹم ختم ہوتا ہے یا نہیں۔ ان 2 مہینوں میں دیکھو کہ یہاں پہ جو لاکانہ اور دادو سے پولیس والے لاگے بٹھائے انہیں واپس بھیجا جاتا ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو پہلی مارچ سے اس صوبے کی تحریک کے لیے دستخطی مہم پورے سندھ میں جاری کی جائے گی، اور دستخطی مہم کے بعد
دستخطی مہم کے بعد کوئی کہے دستخطی مہم سے صبح تھوڑی بنتا ہے، تو میں نے کہا آئین کے اندر تو پاکستان بنانے کا بھی کوئی آپشن نہیں تھا، ہم نے بدماشی سے اپنی طاقت کا پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان کے آئین کے اندر صوبے بنانے کے قوانین کچھ بھی بنا لو، اگر یہ قوم فیصلہ کر لے گی کہ صوبہ بنے گا تو ہم آگ کے دریا پار کر کے، اس ملک کو بنانے والے لوگ ہیں، ہم آگ کا دریا پار کر کے اپنی آنے والی نسل کے لیے صوبہ بنا کر دکھائیں گے۔ میں وسیم اختر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں خالد مقبول سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں عامر خان سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں فاروق ستار صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں انیس قائم خانی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں انیس ایڈوکیٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں ہر مہاجر لیڈر سے درخواست کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سب کے سامنے ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ دیکھو آفاق انسان ہے، آفاق نے ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کہی، آفاق سن لو، ہو سکتا ہے کہ آفاق کی کسی بات کا تمہیں دکھ ہوا ہو، میں نے کسی نجی محفل میں کسی کے لیے کوئی غصے میں بات کہی ہو، میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اس قوم کی خاطر، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سب کو تمہاری ضرورت ہے، سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ سنو 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 دیکھو سنو میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو، میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے، اور اگر کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں تو اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، میں سب سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری بات کا برا لگا ہے، لیکن دیکھو یہ حقیقت ہے کہ اس پرچم کے اندر طاقت تو ہے نا، اس پرچم کے اندر جان ہے یا نہیں ہے، اس پرچم کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں پھر کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن سب جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ 90 پر جی اے مہاجر کا نعرہ لگا دیا تو جوتوں سے پٹائی کی کہ جی اے مہاجر کا نعرہ کیوں لگایا، لیکن سب جانتے ہیں کہ سیاسی نزاع کے عالم میں جب ہوتے ہیں تو پھر زندگی کس سے ملتی ہے، پھر جی اے مہاجر کا نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر سیاسی جماعت جب سیاسی موت کے قریب ہوتی ہے، جب سیاسی نزاع کے عالم میں ہوتی ہے تو سب جی اے مہاجر کا نعرہ لگا کر دوبارہ سے زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے جب پتا ہے کہ اس پرچم کے اندر، جب پتا ہے کہ اس لفظ کے اندر برکت ہے، اس لفظ کے اندر طاقت ہے، تو پھر اس پرچم تلے متحد ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ پارٹی کل بھی تمہاری تھی، یہ پارٹی آج بھی تمہاری ہے، ہم سب نے اس پرچم کو اٹھا کر تحریک چلائی تھی۔ دیکھو ہم سب، میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں یا عامر خان صاحب ہوں یا انیس قائم خانی صاحب ہوں یا خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، جتنے پرانے لوگ ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کیا ہم مولانا نورانی جیسے بہت ہی قابل ذکر، قابل احترام بزرگ کی برابر ہمارا کوئی کیریکٹر ہے؟ سنہرا کیریکٹر تھا اس شخص کا، اس قوم سے محبت کرتا تھا وہ شخص، کیوں ریجیکٹ کیا اس کو؟ صرف اس لیے کہ اس کو تانا ملتا تھا کہ مولانا کبھی بھی عبدالستار خان نیازی کو ناراض نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ لفظ مہاجر استعمال نہیں کرتے، اسی وجہ سے یہ مہاجر قوم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ بتاؤ کہ ان کے اس کیریکٹر کے باوجود تم نے انہیں رد اس لیے کیا کہ انہوں نے مہاجر لفظ استعمال نہیں کیا، تو آج متحدہ بنا کر کون سا فرق پڑ جائے گا؟ اس پرچم سے بے حرمت، بے وفائی اگر وہ کر رہے تھے تو اس پرچم سے بے وفائی آج سب کر رہے ہیں۔ اس مہاجر قوم کی خاطر تمام لوگ اپنی اصل پارٹی میں واپس آ جاؤ، کوئی جماعت اسلامی میں ہے تو واپس آ جاؤ، کوئی اگر جے یو پی میں ہے واپس آ جاؤ، کوئی متحدہ میں ہے واپس آ جاؤ۔ اگر لیڈرشپ کسی مجبوری میں نہیں آ سکتی، میں تمام کارکنان کو درخواست کرتا ہوں خدا کے واسطے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ آفاق نئے اور پرانے کی تفریق نہیں رکھتا، جو پارٹی میں ایک بار آ گیا وہ میرا خاندان ہے، وہ میری فیملی ہے، وہ میرا ساتھی ہے۔